حسین کتنے قطرے لطف حیدر سے سمندر ہو رہے ہیں، کتنے قطرے لطف حیدر سے سمندر ہو، ان کے عاشق میثمو سلمان و بوذر ہو گئے، ان کے عاشق میثمو سلمان و بوذر ہو گئے، کتنے قطرے لطف حیدر سے سمندر ڈس رہا ہے ہر علی دشمن کو اب تک یہ قیا، ڈس رہا ہے ہر علی دشمن کو اب تک یہ، بھائی کس لیے پیدا علی کعبے کے اندر ہو گئے، کس لیے پیدا علی کعبے کے نعرہ صلوات ہو گئے، کتنے قطرے لطف حیدر سے سمان، اور دوسروں میں ہے بلندی ڈھونڈنے والے بد، دوسروں میں ہے بلندی ڈھونڈنے والے، بھائی ان میں کتنے راکب دوش پیامبر ہو گئے، ان میں کتنے راکب دوش پیامبر ہو گئے، کتنے قطرے لطف حیدر سے سمان، اور جب بھی اٹھے گا بزرگوں کی بلندی کا سب، جب بھی اٹھے گا بزرگوں کی بلندی کا، بھائی دیکھنا ہوگا فرشتے کس کے نوکر ہو گئے، دیکھنا ہوگا فرشتے کس کے نعرہ صلوات ہو گئے، کتنے قطرے لطف حیدر سے سمان، اور مرتضیٰ سے ہٹ کے ملتے ہی نگے ہیں مصطفیٰ، مرتضیٰ سے ہٹ کے ملتے ہی نگے ہیں مصطفیٰ، بھائی کیسے پہنچے شہر تک جو لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے قطرے لطف حیدر سے سمان، اور ایک طرف خالد کی مرضی، ایک طرف حیدر کی، ایک طرف
خالق کی مرضی ایک طرف ہے بھئی یہ وہ منزل ہے جہاں پلے برابر ہو گئے، یہ وہ منزل ہے جہاں پلے برابر، نعرہ صلوات، کتنے قطرے لطف حیدر سے سما، اور جانے کسے منزل پہ رکتی جا کے اس دن زلف، جانے کسے منزل پہ رکتی جا کے اس دن زلف، بھئی وہ تو حائل راغ میں جبریل کے پر ہو گئے، وہ تو حائل راغ میں جبریل کے پر ہو گئے، کتنے قطرے لطف حیدر سے سما، اور بے زبان تو تھے علی اصغر پہ ایسے بے زبانی پر فدا جن کی سخن پر ہو گئے، کتنے قطرے لطف حیدر سے سما، اور شمع گلے کر کے جہاں کو یہ بتاتے ہیں، شمع گلے کر کے جہاں کو یہ بتاتے ہیں، بھئی میرے پروانوں کے دل کتنے منور ہو گئے، کتنے قطرے لطف حیدر سے سما، اور کربلا جاتے ہوئے ہو رات قیامت کا سم، کربلا جاتے ہوئے ہو رات قیامت، ارے گود کی صغرا سے گر مانوس اصغر ہو، کتنے قطرے لطف حیدر سے سما، اور کس قدر مشکل سے پہنچے لاش اکبر تک، کس قدر مشکل سے پہنچے لاش اکبر تک، ارے چند لمحے کتنی صدیوں کے برابر ہو، کتنے قطرے لطف حیدر سے مکتب شروں، اور جس نے کوثر غم شبیر میں گریا کہ، جس نے کوثر غم شبیر میں گریا، بھئی اس کے آنسو نازش تسلیم و کوثر ہو، اس کے آنسو نازش تسلیم و کوثر ہو گئے، کتنے قطرے لطف حیدر، سورہ فاتحہ۔
لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لاگے غسل، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لاگے غسل، نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لاگے غسل، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے وہ، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے وہ، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لاگے وہ، دے صدا لاشے پہ سر آن کے لے جا، چھت گیا بیٹھ سے اکبر کا کلیجہ، چھت گیا برچھ سے اکبر کا کلیجہ، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر، اب کوئی دم میں تیرا رشک کمر میں، منہ سے بغیر زباں تشنہ جگر میں، منہ سے باغر گئے زباں تشنہ جگر مرے، دم سینے میں رکا زخموں سے خون جارے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیار، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیار، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پر درد سر، مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو کا، چلا کے سکینہ نے کہ ہائے ہائے، فیضہ دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر، فیضہ دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر، پیٹتی زینب مضطر نکل آئے، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے، شاہ کے کاندھ پہ دیکھا علی اکبر کو ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہائے ہائے، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے، راس آیا نا میرے بچے کو اٹھا، راس آیا نا میرے بچے کو
18 टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा। हाय कौन था जिसने मेरे शेर को मारा, कौन था जिसने मेरे शेर को मारा। रो के बानों से ये फरमाने लगे सरवर, और सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा मागज, सर न पीटो अभी जिंदा है। सांस आती है पहर दम है दमे बाज, पूछे निकाह भी गए और हम भी गए मरने के पूछ इनका भी गए और हम भी गए मर। सब छूटे अब ना रहा कोई हमारा, इस जवां बेटे के गम ने हमें मारा, इस जवां बेटे के गम ने हमें मारा। लाश अकबर की जो जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन, ला सिय्यमा लिल इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्नी खालिसन लिवजहिकल करीम या अल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि। बरादरान अज़ीज़ व ख़ारन मोहतरम, फ़िक्र हुसैन के मौजू के मातहत आयत जो आपके सामने मुसलसल तिलावत की जा रही है, सूरह अहज़ाब की आयत है। तज़किरा है मोमिनीन में से मर्दाने खुदा का, कि जिनकी परवरदिगार तारीफ़ व तौसीफ़ करते हुए ये इरशाद फरमा रहा है कि मिनल मोमिनीना रिजालुन, के मोमिनों में ऐसे मर्द भी हैं कि सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, कि इन्होंने सच कर दिखाया जो वादा इन्होंने खुदा से किया था। वक्त आ गया तो इन्होंने निभाया। मिनहुम मन यंतज़िर, मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, कुछ वो हैं कि जिन्होंने उस वादे को एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। व मिनहुम मन यंतज़िर, और इनमें वो भी हैं कि जो मुंतज़िर हैं कि कब वो वक्त आएगा और कब वो अपने वादे को पूरा करेंगे। वमा बद्दलू तब्दीला,
اور انہوں نے اپنے اس وعدے کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی، ذرا سا بھی انحراف نہیں کیا، ذرا سا تبدل، ذرا سا تغیر، ذرا سی ڈیویشن بھی اس وعدے کے اندر ان کی طرف سے نہیں ہوئی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ میں جس ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان واقعات کو عرض کر رہا تھا، میرا اصل مقصد میرے نوجوان دوست اور میرے بچے ہیں کہ وہ ان واقعات سے، ہسٹوریکل فیکٹس کے عنوان سے آشنائی حاصل کریں۔ میں نے کل گزارش کی تھی تسلسل کے ساتھ کہ پہلی محرم کو جناب حر کے قافلے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا۔ 2 محرم کو بالآخر یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی وہ پوری تحریک کی جس کے نتیجے میں عبید اللہ ابن زیاد کو رائے کی حکومت کے لالچ سے قائل کیا گیا کہ وہ جا کر کمانڈر ان چیف بنے۔ جب وہ وہاں پر آ گیا اور آنے کے بعد اس نے کمان سنبھالی تو جناب حر کی حیثیت ثانوی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ مذاکرات کے سارے معاملات جن کو کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا۔ 7 محرم کو پانی بند ہو چکا اور اب تاسوعہ کا دن آ چکا، یعنی 9 محرم کا دن، جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ اور 9 محرم کو حملہ بھی انہوں نے کر دیا، اور جب حملہ کیا تو اس موقع پر جناب زینب کے ساتھ جو مکالمہ تھا وہ بھی کل میں نے گزارش کیا، اور پھر حضرت ابوالفضل عباس کو آنا اور ان کا امام کی خدمت میں یہ کہنا کہ آقا حملہ ہو گیا، امام نے ان کو بھیجا معلوم کرو، اور بالآخر ایک شب کی مہلت کی جو گفتگو تھی وہ کل تمام ہو چکی۔ اس شب میں امام نے بیعت کا توق بھی ہٹا دیا، اور ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھیوں کو اس بات کا آپشن دیا کہ اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، یہ میرے خون کے طلبگار ہیں۔ اور وہ سب کے سب تو وہی تھے کہ جو اس آیت کا مصداق تھے۔ اگر آپ غور کریں کہ انہوں نے تو جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھانے کا فیصلہ کیا تھا، تو ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، وہ تو اسی طرح سے اس پر بالکل ڈٹے ہوئے۔ یعنی اگر آپ ایک رخ سے دیکھیں، یعنی یہ خود علامہ سید علی نقی صاحب کے ایک رسالے کا مستقل عنوان ہے کہ جس میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ دیگر تمام جنگوں میں آپ کو یوں تعداد زیادہ نظر آئے گی اور یہاں پر امام کے ساتھیوں کی تعداد آپ کو کم نظر آئے گی، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ایک رخ سے اگر آپ دیکھیں پرسنٹیج وائز، ریشو وائز، پروپورشن وائز، اور پھر اس کے بعد تجزیہ کریں کہ کیا کسی اور جنگ میں بھی آپ کو کسی نبی یا معصوم کے ایسے ساتھی نظر آئے کہ جن میں سے کوئی ایک بھی میدان چھوڑ کر جا نہ رہا ہو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ قلیل تعداد قلیل ہونے کے باوجود اس رخ سے کثیر بن جاتی ہے کہ یہاں پر جتنے ہیں وہ بالکل فلٹرڈ ہیں، یہ اس طرح سے چھانے ہوئے ہیں، حسین کے آزمائے ہوئے ہیں کہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری زندگیاں تم کو دیتا ہوں، اور وہ سامنے سے کہتے ہیں ہمیں یہ زندگیاں نہیں چاہیے۔ وہ سب کے سب اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ ہم کیا کریں گے جی کر آپ کے بعد، یہ ان تمام مکالموں کا خلاصہ ہے کہ جس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ دعا دی کہ نہ ایسے ساتھی میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے، کہ جیسے ساتھی خدا نے مجھے عطا کی ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ باقی شب عبادت میں گزری، اور عبادت میں یہ سارا وقت گزارنے کے بعد جو میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ لہم دوی کا دوی النحل، کہ ان کے خیموں سے مناجات اور عبادات، حمد الہی، تسبیح و تمجید پروردگار کی آواز یوں بلند ہو رہی تھی کہ جیسے شہد کے چھتے سے بن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ یہ تاریخ کی صراحت ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ جب اذان صبح کا وقت تھا، اور بقول میر انیس کے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جلوہ کیا سحر کے رخے بے حجاب نے، دیکھا سوئے فلک شہ گردوں رکاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی ان جناب نے، آخر ہے شب حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضۂ سحری کو ادا کرو۔ اور نماز صبح کے لیے سب بیدار اور آمادہ اور تیار ہیں، اور جو مشہور قول ہے اس کے مطابق امام نے اپنے روٹین کے مؤذن جناب حجاج بن مسروق ان کو کہا کہ آج تم اذان نہیں دو گے،
آج شبیہ پیغمبر علی اکبر لہجہ رسول میں اذان دیں گے۔ اگر آپ غور کیجئے، یعنی یہ امام کا جو مؤذن ہے، یعنی یہ ڈپیوٹیڈ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ امام کو کہنا نہ پڑے جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو اذان دینے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ آپ نے یہ سنا تھا کہ جب جناب حر نے راستہ روکا تو ظہر کی نماز کا وقت آیا، عصر کی نماز کا وقت آیا، تو اس موقع پر بھی اذان انہوں نے دی، مگر یہ جو اذان صبح عاشور ہے اس کے لیے امام مظلوم نے اہتمام خاص کیا کہ لہجہ رسول ہو اور اس طرح سے بھی حجت تمام ہو جائے۔ تو جناب علی اکبر سے کہا گیا کہ آپ اذان دیجئے، اور پھر اس کے بعد امام نے نماز کی امامت کروائی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ عاشور کے دن یہ آخری نماز ہے کہ جو نسبتاً سکون سے ادا ہوئی، جماعت کے ساتھ ادا ہوئی اور نسبتاً سکون سے، پانی تو نہیں ہے، تیمم کے ذریعے سے ہی یہ نماز ادا کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں گے تو ابھی کوئی تیر نہیں آ رہا، تلواروں سے حملہ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد تو ظہر کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو، مظلومیت اور اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ظہر کی نماز تو غیر معمولی نماز ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر امام تیروں کے درمیان نماز پڑھ رہے ہیں، حملے کے درمیان نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر جو عصر کا وقت ہے اس میں تو اگر آپ غور فرمائیے تو بقول علامہ سید علی نقوی صاحب کے کہ نہ قیام کا پتہ ہے نہ رکوع کا پتہ ہے، اس میں تو بس سجدے کا پتہ ہے کہ حسین ابن علی نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ عاشور کے دن یہ مسائل جب پڑھے جاتے ہیں تو اسی وقت وہ کیفیت کا ایک انسان احساس کر سکتا ہے۔ تب برادران عزیز یہ جو نماز کا موقع ہے تو کیا نماز ہوئی اور اس کے بعد فوراً جنگ شروع ہو گئی؟ جواب جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام نے کچھ مناجات کی ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ یہ بھی بہت عجیب اور عمدہ تقابل ہے، یعنی ایک طرف حسین ابن علی کی دعا ہے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ اولو العزم نبی ہیں، پروردگار عالم کے چنیدہ ہیں، پروردگار نے معجزانہ شان کے ساتھ ان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تنہا مادر کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک غیر معمولی زندگی ہے جناب مسیح علیہ السلام کی، مگر یہ تو طے ہے کہ عیسیٰ عیسیٰ ہیں، حسین فخر عیسیٰ ہیں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ خود جو عہد نامے کے اندر جو ان کی دعا نقل کی گئی اس سخت مصیبت کے موقع پر، ہم تو ظاہر ہے کہ صلیب کے قائل نہیں ہیں، مگر یہ کہ وہاں پر جو چیز رپورٹ کی گئی وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر انتہائی عظمت اور بزرگی کے باوجود پروردگار عالم سے دعا یہ کی کہ اے اللہ لما سبقتنی، کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہ اے پروردگار میں اس کیفیت میں ہوں، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں کوئی الزام نہیں دے رہا، مسیح علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ جو کیفیت ہے کہ ناز برداری ہی آپ کہیے کہ خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کرنا کہ مالک تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ جیسے کبھی بچہ اپنی ماں سے گفتگو کرتا ہے کہ آپ نے میری طرف توجہ نہیں کی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ماں کی عظمت کا منکر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایک گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مگر یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب دعا کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہے کہ اللہ لما شبقتنی لما سبقتنی، کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور دوسری طرف اگر آپ امام مظلوم کی دعا دیکھیں تو اس کا تو آغاز یہ ہوتا ہے انت ثقتی، مالک میرا بھروسہ تو تجھی پر ہے، انت ثقتی، اگر امید ہے تو بھی تجھی سے ہے، بھروسہ ہے تو بھی تجھی پر ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ امام نماز کے بعد مناجات کے بعد اور پھر ظاہر ہے کہ ایک اور اہتمام امام نے خیموں کے حوالے سے یہ کیا تھا۔ دیکھیے میں پہلے بھی گزارش کر چکا، معلوم ہے کہ شہادت ہونی ہے مگر سرنڈر نہیں ہے۔ کسی بھی اعتبار سے آپ یہ کہیے کہ گیو ان کر دینا، کہا کہ نہیں، مقابلہ ہوگا، بھرپور مقابلہ ہوگا، امن کو پورا موقع دیا گیا، آگے بھی دیا جائے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ تیاری بھرپور ہوگی اور پوری تیاری ہوگی۔ لہذا امام مظلوم نے اس طرح سے خیموں کو، دیکھیے خیمے جو ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یا نوجوان دوست خیموں سے سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایک آدھ خیمہ لگا دیا گیا تھا، نہیں، ایک طرح سے یہ خیمہ بستی تھی کہ جس کو وہاں پر بسایا گیا تھا اور اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ وہاں پر نصب کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جو بیک سائڈ ہے اس جگہ پر خیموں کو تناب اندر تناب باقاعدہ جکڑ دیا گیا تھا، مضبوطی سے ان کو باندھ دیا گیا تھا، انٹرلیس کیا گیا تھا،
اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیچھے سے ایک مضبوط دیوار سی ہے کہ جس کو قائم کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے اور پیچھے ایک خندق کھود کر اس کے اندر خس و خاشاک کو ڈال کر اس خندق کے اندر آگ روشن کر دی گئی تھی تاکہ پیچھے سے حملے کا امکان ختم ہو جائے۔ یہ بھی امام نے انتظام کیا تھا۔ امام جانتے ہیں کہ بالآخر شہادت بھی ہونی ہے، بالآخر ان خیموں کو بھی تاراج کیا جائے گا، سب کچھ ہوگا، مگر ہم گیون نہیں کریں گے، ہم اپنی ایفرٹس پوری کی پوری کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جنگ میں ابتدا بھی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ بھی کمال کہ اگرچہ 9 محرم کو حملہ بھی ہو چکا ہے، مگر پھر اس کے باوجود عاشور کے دن ایک مرتبہ پھر امام اپنے اس موقع کو بیان کرتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ جنگ میں آغاز کروں۔ اور یہ وہ کب کہا امام نے؟ کہ امام نے جب یہ سارا انتظام کر لیا تو شمر سر سے پیر تک لوہے کے سامان میں غرق ہو کر وہ آیا، اور پیچھے سے وہ بھی تو جائزہ لے رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ خیموں کے پیچھے سے جو خیموں کے اندر ایکسس کرنے کا ایک راستہ ہو سکتا تھا، تو اس کو اس طرح سے بند کر دیا گیا، مسدود کر دیا گیا کہ خندق کھود دی گئی ہے اور اس کے اندر آگ روشن کر دی گئی ہے۔ تو اس نے اس موقع پر تنزن امام کو دور سے آواز دے کر پکار کر ایک جملہ کا، استعجلت النار، آخرت کی آگ سے پہلے دنیا میں تم لوگوں نے آگ کا انتظام کر لیا۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جملہ کس سے کہا جا رہا ہے۔ یعنی آپ شمر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ آپ کو آگے بھی اندازہ ہوگا کہ شمر ایک اوباش انسان کا نام، یعنی دشمن دشمنی کے باوجود کچھ کریکٹر کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو دشمن دشمن لگے گا، مگر دشمنی کے باوجود کچھ ویلیوز ہوں گی کہ جن کا وہ خیال رکھے گا۔ لیکن شمر کا معاملہ یہ ہے کہ شمر دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، دشمن تو سبھی ہیں، خون کے پیاسے تو سبھی ہیں، مگر خون کا پیاسا ہونے کے بعد، دشمن ہونے کے بعد، دشمنی میں شدید ہونے کے بعد کریکٹر لیس اس حد تک ہونا کہ اپنی تہذیبی کچھ ویلیوز کو بھی کمپرومائز کرتے ہیں۔ عرب کے اندر 10 خرابیاں ہوں گی، 1000 خرابیاں ہوں گی، لاکھوں خرابیاں ہوں گی، مگر کچھ چیزیں ان کے اندر تھیں۔ آپ کو شمر میں وہ بھی نظر نہیں آئیں گی۔ یعنی آپ اس زمانے میں اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں بہت زیادہ صراحت کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں مجلسوں میں کم سے کم، تو آپ اس زمانے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیجیے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ جناب یہ صدر امریکہ ہیں، گفتگو سے کہیں سے لگتا ہے؟ وہ جتنے بھی صدر امریکہ ہیں وہ سب کے سب دشمنی میں تو کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں، یہاں پر اگر اوول آفس کی کچھ ویلیوز تھی تو وہ بھی یہاں پر کمپرومائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ شمر کا معاملہ یہ ہے، دشمن ہے، دشمنی میں شدید ہے، وہ تو اور بھی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں پر آپ کو نظر آئے گا انتہائی اوباش انسان۔ وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ تم لوگوں نے خندق کے اندر جو آگ جلائی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا ہی کے اندر تم لوگوں نے جہنم کا انتظام کر لیا۔ جس پر امام مظلوم نے یہ کہا کہ انت اولی بہ، کہ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ جہنم کی آگ میں تجھے جلایا جائے۔ آپ کو بہت کم نظر آئے گا امام اس طریقے سے رسپونڈ بھی نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن یہ کہ اس موقع پر امام نے اس کو رسپونڈ کیا۔ ایسے میں مسلم بن اوسجع اسدی انہوں نے امام سے کہا فرزند رسول اجازت دیجئے، تو یہ میرے بالکل نشانے پر ہے، بہت بڑا فاسق ہے، میں اگر ابھی اس کو ہٹ کروں تیر سے تو یہ قتل ہو جائے گا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ اپنی طرف سے جنگ کا آغاز کروں۔ اس کیفیت میں بھی امام امن کو موقع دے رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ امام مظلوم نے امن کو موقع نہیں دیا، امام نے بہت کوشش کی۔ ہم سے اصولی جو ہماری ریڈ لائن ہے اس کو کراس کرنے کا ہم سے مطالبہ نہ کرو، اور پھر اس کے بعد اگر نیگوشیٹ کرتے ہو تو بات کرو ہم سے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ اس حد تک یہ معاملات ہوئے، ابھی بھی جنگ شروع نہیں، ابھی بھی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ یعنی آپ تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ آذان صبح کے بعد، یہ تقریباً اندازے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ 8:30-9 بجے تک صبح کے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس گفتگو کے اندر امام کا ایک خطبہ ہمیں ملتا ہے۔ امام نے باقاعدہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے لیے امام نے ناقہ طلب کیا۔ ناقہ، اچھا عرب کلچر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یوں ایکسیپشنلی تو آپ کو مل جائے گا، لیکن ان پرنسپل اصولی طور پر ناقہ امن کی علامت ہے، گھوڑا جنگ کی علامت ہے، فرس
گھوڑے کو فرس کہا جاتا ہے. فرس کی فراست مشہور ہے کہ فرس جو ہے اس کو میدان میں آدھا سپاہی مانا جاتا ہے. یعنی وہ اپنے سوار کے لیے بہت بڑی ایک ہیلپ ہوتا ہے, ایک اسسٹنس ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا سوار مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اس کو فرس کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کی فراست, کہ وہ سمجھدار ایک جانور ہے اور جنگ کے جو نزاکتیں ہیں ان کو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, سمجھتا ہے. اس کے مقابلے میں ناکا امن کی علامت, ناکا جو ہے وہ امن کی علامت ہے. امام نے ناکا طلب کیا. امام کے پاس گھوڑے تھے, چند ہی صحیح مگر گھوڑے تھے, مگر امام نے اس موقع پر ناکا طلب کیا. امن کی علامت ناکے کو طلب کیا اور اس پر امام سوار ہوئے. قریب گئے, اتنا نزدیک گئے کہ جہاں سے امام کی آواز خیموں تک بھی آ رہی تھی. دشمن بھی سن رہے تھے اور خیموں تک بھی امام کی آواز جا رہی تھی, یعنی سم ویئر ان بٹوین. اور وہ جو دوسرے دشمن کے سپاہی ہیں وہ بھی نزدیک آئے اور وہ امام کی اس گفتگو کو سن رہے ہیں. اب جو امام اس خطبے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اس کو ذرا توجہ کے ساتھ آپ بھی سماعت فرمائیے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کربلا کے موضوع پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, اگر ذرا تفصیل اس کے اندر ہے, تاریخ کی کتابیں ہوں, مقتل کی کتابیں ہوں. تاریخ اور مقتل کی کتابوں کے درمیان ایک فرق ہے. شاید کل کسی دوست نے سوال بھی کیا تھا کہ تاریخ اور مقتل کی کتابوں میں کیا فرق ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے آسان الفاظ میں اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو فارسی زبان کے اندر جناب رسول جعفریان کی ایک بہت عمدہ کتاب ہے. ان لینگ ڈیٹیل کے اندر انہوں نے اس بات پہ تجزیہ کیا ہے اور مختلف جو موضوعات ہیں ان موضوعات کے ماتحت لکھا ہے کہ سیرت کی کتاب سے کیا مراد ہے, تاریخ کی کتاب سے کیا مراد ہے, مقتل کی کتاب سے کیا مراد ہے, مجلس کی کتاب سے کیا مراد ہے. یہ مجلس کی کتابیں شائع ہونا یہ اس زمانے کا فقط فینومینا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں مقرر کی مجلسیں تھیں ان کو شائع کر دیا. جی نہیں, نام مختلف ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال امالی شیخ صدوق اس کا یہی اسٹیٹس ہے, امالی املا کروانا. یعنی وہ کچھ بولتے جا رہے ہیں کہ جس کو لکھا جا رہا ہے. تو اس زمانے کے اعتبار سے وہ مجلسیں ہی ہیں. ان کے اندر فضائل بھی آپ کو مل جائیں گے, اس کے اندر آپ کو مسائل بھی مل جائیں گے. مثلا طفلان مسلم کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی امالی کے اندر کیا ہے. تو مجلس کی کتابوں سے کیا مراد ہے, مقتل کی کتاب, یہ ساری چیزیں, یہ جو موضوعات ہیں ان کا ڈیٹیل اگر آپ اکاؤنٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے تو رسول جعفریان صاحب کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے منابع تاریخ اسلامی, آشنائی بمنابع تاریخ اسلامی. یعنی تاریخ اسلامی کے منابع سے یعنی سورسز سے آشنائی, اورینٹیشن, انٹروڈکشن. یہ ہے ان لینگ. یہ ظاہر ہے کہ کالج یونیورسٹی جانے والے اگر وہ اس کو پڑھیں تو ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا. یہ فارسی کتاب بھی اب یوں مفید ہو گئی ہے کہ بہرحال اے آئی کی مدد سے جو فارسی ٹیکسٹ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں رہا. تو کچھ نہ کچھ ایک انسان کو اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ کو مواد اس میں بہت اچھا مل جائے گا. اگر آپ ریلیونٹ ویب سائٹس کے اوپر جائیں اور ویکیشیا وغیرہ کے اوپر بھی جا کر چیک کریں تو اچھا مواد آپ کو مل جائے گا. مگر وہاں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے بہرحال اس کو کراس چیک کرنے کی ضرورت رہتی ہے. اگر آپ اردو زبان کے اندر کوئی کتاب مجھ سے پوچھیں کہ جس میں مختصر ہی صحیح مگر اس موضوع کو ایڈریس کیا گیا ہو تو جناب علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقام, ان کی کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم, جو حضرت ابوالفضل عباس کی سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس کی اگر تمہید اور مقدمے میں آپ دیکھیں گے تو مقدمے میں آپ کو یہ ڈفرینسز نظر آئیں گے کہ تاریخ کی کتاب سے کیا مراد ہے, مقتل کس کو کہتے ہیں, مجلس کس کو کہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان کے نام کیا ہیں, ان کے مؤلفین نے ان کو کب لکھا, پہلی تاریخ کی کتاب کون سی تھی, بعد والی کون سی تھی. اب ظاہر ہے تبری اس کے اندر ابتدائی ڈاکومنٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. بعض چھوٹی کتابیں ان سے بھی پہلے لکھنے والے لکھ کے تھے. اور پھر تبری نے بہرحال اپنا سلسلہ سند بھی بیان کر دیا جو عام طور پر حدیث کی کتابوں کا انداز ہے. میں اس وقت سند کے اوپر بحث نہیں کر رہا, میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کی کتابیں ہوگی. مقتل کیا ہے, مقتل اور تاریخ کے اندر آپ تقریباً وہی فرق سمجھ لیجئے سمجھانے کے لیے کہ جو مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا میں, جو مین اسٹریم میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں ہے جتنا فرق, اتنا ہی فرق آپ تاریخ کی کتابوں میں اور مقتل کی کتابوں میں سمجھ لیجئے. یعنی جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو مین اسٹریم چینلز ہیں نیوز کے, تو ان کے اندر یہ چیزیں ہیں, وہ اس کا عنوان کربلا نہیں ہے. یعنی اس کو تو بہت کچھ لکھنا ہے, اس میں سے بیان کرنا ہے, اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے.
مثال کے طور پر بھئی اب یہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو نیوز چینلز جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، مگر ان کا فقط یہ موضوع نہیں ہے، ان کا فقط یہ موضوع نہیں ہے، ان کے موضوعات تو ساری تاریخیں، جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں کرنٹ افیئرس میں وہ سب وہ لکھ رہے ہیں، جتنا لکھ رہے ہیں، جس دل سے لکھ رہے ہیں، کتنا فلٹر کر کے لکھ رہے ہیں، کتنا بایس ہو کر بیان کر رہے ہیں، اس پر ہم بحث نہیں کر رہے، مگر بہرحال وہ بیان کر رہے ہیں اور موضوعات کے ساتھ یہ موضوع بھی ان کے پیش نظر ہے۔ لیکن اگر آپ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ جناب اب یہ اتنا جو بیان کر رہے ہیں تو کافی نہیں ہے، اتنی تفصیلات ہیں جو باقی رہ گئی، تو آپ نے کہا ہم اپنا یوٹیوب کا ڈیڈیکیٹڈ چینل بنائیں گے، اس کے اندر صرف اسی موضوع پر بات کریں، اور جتنی انہوں نے بات کی ہے اس کے علاوہ بھی جو اور معلومات ہمارے پاس ہیں وہ بھی ہم لے آئیں گے، اور ریلیونٹ افراد پوڈ کاسٹ کریں گے ان کو بھی اپلوڈ کر دیں گے، اور افراد ان کا بھی انٹرویو کریں گے، ہم خود جائیں گے اور وہاں پر جو ہمارے لیے فوٹیجز اویلیبل ہو جائیں گی ان کو بھی ہم یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ ذخیرہ بڑھ جائے گا۔ کیا اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ سب صحیح ہوگا؟ نہیں، چھانٹی تو آپ کو اس میں بھی کرنی پڑے گی، ممکن ہے یہاں پر بھی کوئی شخص جو ہے ایگزیجریٹ کر جائے، لیکن اتنا طے ہے کہ یہ کام کرنے والا دل درد مند رکھتا ہے، یہ حساس ہے، یہ کاز کے طور پر اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ تو آج یوں سمجھ لیجئے کہ مقتل کی جو کتابیں ہیں یہ لکھنے والے ہمارے وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کی کتابوں کو دیکھا۔ اب تاریخ کے اندر تو بادشاہ کتنا الاؤ کرتا ہے، حالات کتنی اجازت دیتے ہیں، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، تو یہ سب خیال کرتے کرتے لکھنا ہے۔ مقتل والا وہ کہتا ہے کہ ہر کے بعد بات جو ہوگا دیکھا جائے گا، کم سے کم اپنا اکاؤنٹ لکھ تو دیں، پھر اس کے بعد جب موقع ہوگا تو نشر کرتے چلے جائیں گے۔ پھر برادران عزیز یہ بھی ہوتا ہے، کتابیں لکھی گئیں اور ان سے دوسروں نے بھی کاپی کیا اور آگے اس کو فارورڈ کیا، جو پیچھے کتاب لکھی گئی تھی وہ ضائع ہو گئی، اور جو آگے فارورڈ کیا گیا تھا وہ کتاب محفوظ ہو گئی۔ اب جب یہ کتاب محفوظ ہو گئی تو اس میں جو لکھا ہوا ہے تو ہمارے بعض محقق نما افراد جو ہیں، میں طنز نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ بہت ہی سطحیت کے ساتھ ان موضوعات کے اوپر کبھی کبھی گفتگو ہوئی ہے تو دل چاہتا ہے کہ تبصرہ کیا جائے، یعنی اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو حضرت استاد مرحوم علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ، ان کی کتاب ہے حدیث کربلا، اس کتاب کا مقدمہ آپ پڑھیے گا، اس کے اندر انہوں نے بہت خوبصورت تجزیہ کیا کہ اگر آپ کے سامنے ایک کتاب موجود ہے اور اس کتاب کے اندر کوئی چیز موجود ہے اور آپ یہ کہیں کہ اس سے پہلے والی کتابوں کے اندر یہ چیز ہم کو نظر نہیں آ رہی، تو آپ مجھے گارنٹی اور ضمانت تو دیجئے کہ پیچھے والی ساری کتابیں آپ کے پاس محفوظ ہیں۔ ہم کتنی ہی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا نام پڑھ رہے ہیں مگر وہ کتاب اس وقت موجود نہیں ہے، تو جب موجود نہیں تو اس کا مطلب وہ کتاب لکھی نہیں گئی تھی، اور اگر اس کتاب سے کوئی چیز آگے کسی نے نقل کی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے ریجیکٹ کر دیں گے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال حسین مظلوم کے اوپر ہونے والے مصائب وہ مصائب ہیں کہ جن کا تحمل ہی نہیں کیا جا سکتا، تو آپ اتنی آسانی سے اگر ان تمام تر چیزوں کو نظر انداز کر دیں کہ یہ تو ریاض القدس میں لکھا ہوا ہے، اس کا کیا اعتبار ہے، یہ تو ریاض الاحزان میں لکھا ہوا ہے، اس کا کیا اعتبار ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھنے والا بس دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ ہم بھی مقتل کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، ورنہ انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ بڑی اوور سمپلسٹی ہے، اتنی سادگی کے ساتھ اس موضوع سے نہ گزریں۔ اصل جو چیزیں ہیں، اب آپ تبری کی بات کیجیے، بہرحال ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ کتابوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے، تبری کے اندر اگر آپ کل صفحات شمار کریں کہ جو کربلا کے موضوع پر ہیں وہ 100 بھی نہیں، 100 پیجز بھی نہیں، تقریباً 60-70 صفحے بنتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب آپ یہ کہیے کہ 60-70 صفحوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کہیں CNN نے جو کہا بس وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، آپ کہیں کہ BBC نے جو کہا بس وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت سوئٹزرلینڈ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بس اتنا ہی ہے، یہ جو CNN نے بیان کر دیا، چاہے وہ اپنے مطلب کی بات بیان کرے اور کچھ بیان نہ کرے، اس کو ہم کوٹ کریں گے کہ انہوں نے بھی اتنا مان لیا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جو انہوں نے کہا وہی سب کچھ ہے، ہمارا اپنا سورس موجود ہے، ہم اپنے معصوم سے پوچھیں گے، باقر سے پوچھیں گے، سجاد سے پوچھیں گے، زینب سے پوچھیں گے۔ اگر کوئی کہے نہیں ساری چیزیں وہیں پر دکھائیں، یہ تو ایسا ہے کہ جیسا آپ کہیں کہ اسرائیل کے مظالم اسرائیل کے اخبار میں دکھائیں گے تبھی ہم مانیں گے، ہم یہ کہیں گے اسرائیل کے مظالم اتنے تو اسرائیل کے اخبار میں بھی آ گئے، مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اتنے ہی مظالم ہیں۔ ہم ان بچوں کو نظر انداز کر دیں کہ جن کو
پرسیکیوٹ کیا گیا، جن کے لمبس کاٹ دیے گئے، جن کے آرگنز جدا کر دیے گئے، ہم ان کو نظر انداز کر دیں گے؟ یعنی یہ ہے کہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کا ہندوستان کے اخبار میں آئیں گے تبھی ہم مانیں گے، یہ کیا بات؟ اس میں آ جائیں تو یقیناً اس کی امپورٹنس اور زیادہ ہو جائے گی کہ جناب آپ دیکھیے کہ مظالم اتنے زیادہ تھے کہ وہ بھی اسے نظر انداز نہیں کر پائے، مگر آپ اتنی شرافت کی توقع اگر یزیدی میڈیا سے کر رہے ہیں، بنو امیہ کے میڈیا سے کر رہے ہیں، بنو عباس کے میڈیا سے کر رہے ہیں کہ وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ہی آپ کو لکھ لکھ کر دیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ سادہ لو ہی ہے، اوور سمپلسٹی ہے۔ مگر یہ تو ضمناً بات آ گئی، یہ جو اس وقت جو خطبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ مقتل کی کتابوں میں بھی ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، ان کتابوں میں بھی ہے جو مین اسٹریم کتابیں کہی جاتی ہیں، ان کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا کہ امام نے کیا کیا، ناقہ طلب کیا، امن کی علامت، اور اس پر بلند ہو کر امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، اسمعوا قولی، میری بات سنو، ولا تعجلوا، اور میرے معاملے میں جلدی مت کرو، حتی اعظکم، یہاں تک کہ میں تمہیں نصیحت کر سکوں۔ یہ حسین کہہ رہے ہیں، جو چلتے ہوئے یہ کہہ کر چلے تھے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں تمہیں نصیحت کر سکوں، اور وہ حق جو مجھ پر میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہارا ہے، اسے میں ادا کر سکوں، تمہیں بتا سکوں کہ میں یہاں پر کیوں آیا، اور پھر اس کے بعد اگر تم میری بات کو قبول کر لو، وَآتَيْتُمُونِي النَّصَحَ، اور میرے ساتھ انصاف سے کام لوگے اور تم اس کے ذریعے سے سعادت مند ہو جاؤ گے، تو تم اندازہ کرو گے کہ تمہارے پاس میرے خلاف تلوار چلانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تمہارے پاس میرے خلاف تلوار چلانے کی کوئی گنجائش نہیں، لم یکن لکم علیہ سبیل، اور پھر امام فرماتے ہیں اور اگر تم میری بات کو قبول نہیں کرتے اور انصاف سے کام نہیں لیتے تو پھر جو تم کو کرنا ہے تم کر گزرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو امام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ پھر اپنے معاملات کو جمع کر لو، مجھے ذرا بھی مہلت مت دینا، اگر تم چاہو تو میری بوٹی بوٹی الگ کر دو، مجھے قتل کر دو، یہی کرنا چاہ رہے ہو نا تم تو پھر کر دینا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہاں اتنا یاد رکھنا، ان ولی اللہ، میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہ صالحین کا سرپرست ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ امام نے یہ ارشاد فرمایا، جہاں امام یہاں تک پہنچے تو خیموں سے گریے کی آواز سنائی، بیویوں نے، کیونکہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ امام جب یہ خطبہ دے رہے تھے تو امام کی آواز خیموں میں بھی جا رہی تھی اور دشمنوں تک بھی جا رہی تھی۔ ساتھ کون کھڑے تھے؟ حضرت عباس، حضرت علی اکبر۔ امام نے کہا کہ تم بیویوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کچھ دیر کے لیے اپنے گریے کو موقوف کریں، رونے کا موقع بعد میں بہت آئے گا، یہ الفاظ ہیں امام کہ رونے کا موقع بعد میں بہت آئے گا۔ جب آواز گریہ موقوف ہو گئی تو امام نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، حمد الہی، پیغمبر اکرم پر درود، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا۔ جو رپورٹ کرتا ہے اس نے کہا، اللہ کی قسم ما سمعت متکلما قط قبلہ ولا بعدہ، ہم نے ایسا کلام کرنے والا، ایسا خطبہ دینے والا نہ پہلے کبھی سنا نہ بعد میں کبھی سنا، جو اس طرح سے، اس انداز سے گفتگو کر رہا ہو۔ اور میں آپ کی خدمت میں آپ کو یاد دلا دوں کہ حسین 3 دن کے پیاسے ہیں۔ یہ گلاس جب بھی میں دیکھتا ہوں نا ممبر کے پاس، مجھے حسین کی پیاس یاد آتی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، کہیں پر بھی ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو کوئی دائیں ٹیبل پر کوئی بوتل لے کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی بھی ذاکر ہو، کوئی بھی خطیب ہو، خیال کیا جاتا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ ان کو دوران تقریر پیاس محسوس ہو تو پانی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارا سلام ہو عاشور کے دن کربلا کے خطیب پر، حسین ابن علی جب خطبہ دے رہے تھے اور ایسا شاہکار خطبہ، مگر اس وقت پانی نہیں تھا، اور اگر آپ حساب کتاب جوڑیں گے تو 7 محرم کو بند ہو چکا ہے پانی، اس کا مطلب 7 کا پورا دن، 8 کا پورا دن، 9 کا پورا دن، 3 دن گزر چکے ہیں، یہ 10 محرم چوتھا دن ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، یہ چوتھا دن ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 محرم کو جب پانی بند ہوا کچھ تو اسٹاک ہوگا، مگر آپ انصاف سے مجھے بتائیے وہ اسٹاک جتنا بھی ہوگا، کیا آپ کا خیال ہے کہ حسین اس اسٹاک سے پانی پئیں گے؟ وہ بچوں کے لیے خاص کر دیا جائے گا، بیویوں کے لیے خاص کر دیا جائے گا۔ حسین کے پیاس کا یہ چوتھا دن ہے جب حسین یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ 4 گھنٹے پیاسا رہ کر کوئی بات تو کر کے دکھائے،
ممبر پر آ کر تقریر تو کر کے دکھائے، روسٹم پر آ کر، ڈائز پر آ کر، مائک بھی موجود ہے۔ حسین ابن علی کے پاس کوئی مائک نہیں تھا، حسین ابن علی کے پاس یہ کوئی فیسلٹی نہیں تھی۔ اپنوں میں تقریر کرنا اور ہے، دشمنوں میں تقریر کرنا اور ہے۔ حسین ابن علی دشمنوں میں تقریر کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسی گستاخی کرنے والے کرتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نسب پر غور کرو۔ اسٹارٹ امام نے یہاں سے کہا کہ سب سے پہلے میرے نسب پر غور کرو۔ فانظروا من انا، ذرا سوچو تو صحیح کہ میں ہوں کون۔ مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو نا، تو بعد میں یہ مت کہنا کہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ ذرا میرے نسب پر غور کرو اور سوچو اور یہ بتاؤ میں ہوں کون۔ ثم ارجعوا الی انفسکم، پھر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو اور اپنے ضمیر کی ملامت کرو، خود اپنی گرفت کرو۔ هل یحل لکم قتلی، کیا تمہارے لیے مجھے قتل کرنا حلال ہو سکتا ہے، جائز ہو سکتا ہے؟ وانتہاک حرمتی، اور میری حتک حرمت کرنا یہ تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ امام سمجھانے کے انداز میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر مزید فرماتے ہیں الستو ابن بنت نبیکم، کیا تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا میں نہیں ہوں؟ یہ حسین نے حوالہ دیا ہے کہ کیا تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا میں نہیں ہوں؟ وابن وصیہ، ان کے وصی کا بیٹا میں نہیں ہوں؟ کیا زہرا اور علی کا بیٹا میں نہیں ہوں؟ وابن امہ، اور ان کے ابن ام، واول المؤمنین باللہ، جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان کا اعلان کرنے والے تھے۔ علی کے فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں۔ والمصدق لرسولہ، جنہوں نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی تھی، بما جاء بہ من عند ربہ، جو وہ اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے، اس تصدیق کرنے والے علی کا بیٹا، اول مومن کا بیٹا میں نہیں ہوں۔ اولیس حمزہ سید الشہداء اما ابی، کیا حمزہ سید الشہداء، حسین ابن علی سے پہلے جناب حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا تھا، شہداء کے سردار۔ حسین ابن علی کے بعد تو حسین ہی سید الشہداء، مگر اس وقت تک مشہور تھا جناب حمزہ کو شہداء کا سردار کہنا۔ اور یہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کو نظر آئے گا کربلا میں امام حسین، اور پھر اس کے بعد سید سجاد، اور پھر جناب زینب، یہ مختلف خطبوں کے اندر کوفہ میں، شام میں جہاں مختلف حوالے دیں گے، ان حوالوں کے اندر جناب حمزہ کا حوالہ اور جناب جعفر کا حوالہ آپ کو بہت نظر آئے گا۔ جعفر طیار اور حمزہ سید الشہداء۔ اولیس حمزہ سید الشہداء اما ابی، کیا یہ میرے بابا کے چچا نہیں؟ اللہ کے رسول اور میرے بابا کے چچا نہیں حمزہ؟ اولیس جعفر الشہید الطیار، وہی جعفر جو شہید ہوئے غزوہ موتا میں، کہ جن کو پر دیے خدا نے، ذوالجناحین، جن کو 2 پر دیے گئے، امی، کیا یہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا ان تمام باتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد امام نے گفتگو کو ایک دوسری طرف منتقل کیا، یعنی اس وقت ان باتوں کے ذریعے سے امام کیا سمجھانا چاہتے کہ نسب پر غور کرو۔ اگر تم اللہ کے رسول کو اپنا محسن مانتے ہو، یا تو تم کہو نہیں ہو تم مسلمان، یعنی جو کردار تمہارا ہے وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، لیکن جو تم ظاہری اعتبار سے اگر اسلام کے دعوے دار ہو تو پھر یہ کون سا اسلام ہے؟ یعنی اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بخار، نزلہ، زکام، یہ تو آپ خود ہی پیناڈول لے لیں گے، اس میں تو آپ جائیں گے بھی نہیں ڈاکٹر کے پاس، لیکن پھر آپ کا مسئلہ شدید تر ہو گیا اور آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر نے کہا نہیں جناب آپریشن کرنا پڑے گا، آپریشن بھی ایسا ہے کہ میں ہی کر سکوں گا، کوئی دوسرا نہیں کر پائے گا، اور اس نے آپریشن کر کے آپ کو اچھا کر دیا، آپ کو صحت مند کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے شہر میں، پوری دنیا کے اندر بس یہی ایک ڈاکٹر تھا جو میرا علاج کر سکتا تھا، اس نے میرا علاج کیا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ فیس لے کر علاج کیا، پیسے لے کر علاج کیا، آپ سے لاکھوں روپے بھی لیے، لیکن آپ کا علاج کر دیا اور آپ کو صحت مند بنا دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا؟ جب وہ آتا ہے آپ کہتے ہیں تھینک یو ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے گھر چلے گئے، آپ نے پھر فون کیا اور ڈاکٹر سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب فلاں دن میں آپ کے گھر پر آنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، خیریت کا کچھ تحفے لانا چاہتا ہوں۔ آپ فیس تو دے چکے ہیں، تحفے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے فیس دے چکا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جو میں نے فیس دی ہے وہ آپ کا حق ادا نہیں کر سکتی، میں تحفہ لانا چاہتا ہوں۔ اچھا تشریف لے آئیے گا کہ نہیں؟ یہ بھی بتائیے کہ آپ کے گھر میں اور کون کون، آپ کے بچے کون ہیں، آپ کے پوتے نواسے کوئی ہیں تو ان کے بارے میں بھی مجھے بتائیے، میں ان کے لیے بھی تحفہ لانا چاہتا ہوں۔ کوئی کہے کہ اے بھلے آدمی، علاج تمہارا ڈاکٹر نے کیا تھا، اس کے پوتے نواسے نے تو نہیں کیا تھا،
تو وہ کہے گا کہ نہیں، پوتے اور نواسوں کا خیال رکھنا ڈاکٹر ہی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ایسا ہی مانا جائے گا کہ جیسے میں اس ڈاکٹر کے اس احسان کو ایکنالج کر رہا ہوں۔ اب آپ غور فرمائیے، فیس لینے کے بعد اگر یہ ڈاکٹر کے پوتے اور نواسوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو عرف عام کے اندر اسے ڈاکٹر کے ساتھ حسن سلوک کہا جاتا ہے۔ رسول وہ رسول ہے کہ جس کے علاوہ کوئی ہدایت دے نہیں سکتا تھا پوری کائنات میں، اس نے ہدایت دی، روح کی ہدایت دی، روح کو صحت مند بنایا، سب کی روح کو صحت مند بنایا، کوئی فیس نہیں لی، ایک فیس مانگی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہ میں اپنے قرابت داروں کی مودت کو بطور اجر تم سے تقاضا کرتا ہوں، اگر دینا چاہتے ہو یہ دو، اور اگر یہ نہیں دیا تو میں سمجھوں گا تم نے اجر رسالت ادا نہیں کیا، ان سے مودت۔ تو امام اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ذرا غور کرو میرا نسب کیا ہے، وہ رسول کی جس کی رسالت کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، ان سے میرا تعلق اور میرا رب کیا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں اچھا اس کو بھی چھوڑو، میں اپنے الفاظ میں کہوں اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی سائڈ پر کرو کہ میرا نسب کیا ہے۔ اب میری بات کرو، نسب کی نہیں، میری بات کرو۔ اولم یبلغکم قول مستفیض، کیا تم تک پیغمبر اکرم کا یہ متواتر قول نہیں پہنچا میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں؟ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قال لی ولاخی، میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں کہا ھذان سید شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی کے بارے میں نسب کی اب ہم بات نہیں کر رہے کہ میرا تعلق کیا ہے، پیغمبر کا میں نواسا ہوں، سیدہ کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا، نہ، حمزہ کون ہے، سب چھوڑ دو۔ اب یہ بتاؤ کیا میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں، ہم دو کے بارے میں ایکسکلوسیولی پیغمبر اکرم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ یعنی تم مر کے کہاں جانا چاہتے ہو؟ آپ انصاف سے غور کیجئے گا، یہ امام خود آگے کہیں گے اسی طرح کے الفاظ، تم مر کے کہاں جانا چاہتے ہو؟ تم جنت جانا چاہتے ہو، تو کیا تمہارے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جنت کے جوانوں کے سردار سے لڑنا جائز ہو سکتا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت کے جوانوں کے سردار کا خون بہا کر بھی تمہیں وہ جنت مل سکتی ہے؟ کہ یہ ممکن؟ آپ اندازہ کیجئے، صحیح ستہ میں یہ حدیث آج بھی موجود ہے، مگر حسین ابن علی جس تیقن اور اعتماد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ حجت تمام، کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی، یعنی اتنی متواتر، اتنی کنٹینیٹی کے ساتھ یہ حدیث سب کے گوش گزار ہوئی کہ سب کو پتا۔ اس موقع پر امام یہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن صَدَّقْتُمُونِي، یہ جو میں نے بات کہی، اگر تم میری بات کی تصدیق کرو، بما اقول، جو میں نے کہی، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مباہلہ میں جو تصدیق پیغمبر کے لیے عیسائیوں کے مقابلے میں جائے، اسے ان خود ساختہ مسلمانوں کے سامنے اپنی صداقت پر اصرار کرنا پڑ رہا۔ اگر تم میری تصدیق کرو، اور یاد رکھنا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جانتا ہوں کہ اللہ جھوٹ بولنے والوں پر غضبناک ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، میں جانتا ہوں اس بات کو، جو میں نے کہا سچ کا۔ اگر تم مجھے پھر بھی جھٹلاؤ، ان کا ذبتمونی فإن فیکم، تو ابھی بھی تمہارے درمیان اس روئے ارض پر وہ لوگ موجود ہیں کہ جن سے اگر تم پوچھو تو وہ تمہیں بتائیں گے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پوچھو، سالو جابر ابن عبداللہ الانصاری، نام لیے امام، جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، وہ زندہ ہیں۔ ابا سعید خدری، یہ ایک اور صحابی رسول ہیں جن کی قبر جنت البقیع میں آج بھی معروف ہے، اور ان سے پوچھو، اور جا کر پوچھو سہل بن سعد الساعدی، ان سے پوچھو، زید بن ارقم، ان سے پوچھو، انس بن مالک، ان سے پوچھو۔ یہ سب وہ ہیں کہ جو ون وے اور دا ادر کسی نہ کسی طریقے سے کربلا کے واقعے کے بعد ان کا ذکر کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا بہت نظر آئے گا۔ زید بن ارقم یہ وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے کوفہ میں امام کے لبوں کے ساتھ ابن زیاد کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھا تھا تو چیخ پڑے، یہ زید بن ارقم۔ جابر بن عبداللہ انصاری آپ جانتے ہیں، حدیث قصہ کے راوی بھی ہیں، پہلے زائر بھی ہیں امام مظلوم کے،
5ویں امام کو جنہوں نے سلام پہنچایا تھا پیغمبر اکرم کا. سہل ابن سعد الساعدی یہ کون ہے؟ جب یہ قافلہ شام پہنچا تھا دمشق میں، تو جس صحابی رسول نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ فرزند رسول میں آپ کے اللہ کے رسول کا صحابیوں کو خدمت اگر ہو تو مجھے ارشاد فرمائیے. اور امام نے کہا تھا کہ یہ جو نیزہ بردار ہیں جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور سر حسین کا، ان کو کچھ آمادہ کر کے کہو کہ آگے جائیں تاکہ لوگوں کی نظریں نیزوں پہ بلند سروں پر پڑے، ان بیبیوں کے چہروں پر نہ پڑے. یہ سہل ابن سعد الساعدی، یہ وہی سہل ابن سعد الساعدی. وزید بن ارقم، وانس بن مالک، ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے یہ بات اپنے کانوں سے نہیں سنی اللہ کے رسول سے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں؟ کیا یہ جاننے کے بعد بھی تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ تمہیں تلوار میرے مقابلے پر بلند نہیں کرنی چاہیے، میرا خون تمہیں نہیں بہانا چاہیے؟ انصف کے دمی. پھر اس کے بعد امام جب یہاں تک پہنچے ہیں تو شمر نے مداخلت کی اور اس نے کہا، میں نے پہلے ہی آپ سے گزارش کی، ایک شمر ایک اوباش انسان کا نام. آپ دیکھیں گے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں. ہوا یعبد اللہ علی حرفن، اس نے آگے بڑھ کر تنزیہ طور پر کہا کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اے حسین مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کنایہ ہے. یہ قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ جو منافق ہیں وہ اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتے ہیں. اس کی تفصیل اپنے مقام پر، مگر ہے یہ قرآن کی آیت کہ جس کے اندر منافقوں کا احوال بیان کیا گیا. شمر بے شرمی کے ساتھ اس موقع پر کہہ رہا ہے. یہ آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ میں انہی منافقوں میں سے ہوں. یعنی یہ تو موقع ہے کہ میں اپنے کفر کو بھی آشکار کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں. یہ انداز منافقین کا ہے جو قرآن کے اندر بیان ہوا. یہ سن کر جناب حبیب ابن مزاحم انہوں نے انٹروین کیا. حسین مظلوم کا خطبہ کاٹا شمر نے، شمر کو رسپونڈ کیا جناب حبیب ابن مزاحم نے. واللہ انی لاراک تعبد اللہ علی 70 حرفا. وہ جو ایک حرف کی بات تھی وہ تو ابتدائی لیول کے منافقوں کے لیے تھی، تو اس سے بھی 70 گنا بڑا منافق ہے. ہاں اتنا میں ضرور کہتا ہوں، حبیب کہتے ہیں اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ جو تو بول رہا ہے نا اس وقت یہ صحیح ہے، تجھے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا جو حسین ابن علی کہہ رہے ہیں. حسین کی بات سمجھنا تیرے فہم و ادراک سے ماورا ہے. ما تدری ما یقول قد طبع اللہ علی قلبک، اس لیے کہ تیری حالت وہ ہو چکی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، مگر اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. امام نے اپنے خطبے کو کنٹینیو کیا اور فرمانے لگے فَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ هَذَا الْقَوْلِ، اگر اس میں بھی تمہیں شک ہے تو کیا اس بارے میں بھی تمہیں شک ہے میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ کیا اس بارے میں بھی تمہیں کوئی شک ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اگر یہ جملہ تم نے نہیں بھی سنا ہوا تو یہ تو یقیناً سنا ہوا ہے. واللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری، اس وقت روئے زمین پر مشرق اور مغرب کے درمیان کہیں کوئی ایسا شخص تمہیں نہیں ملے گا میرے علاوہ کہ جو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہو، نہ تم میں نہ تمہارے غیر میں. انا ابن بنت نبیکم خاصہ، ایکسکلوسیولی صرف اور صرف میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میرا بڑا بھائی شہید ہو چکا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اچھا نسب کو بھی ایک کنارے رکھو، میرے بارے میں اللہ کے رسول نے جو کہا اس کو بھی ایک طرف کر دو. اب یہ بتاؤ لڑنے کیوں آئے؟ یہ آپ ذرا سوال پر غور کیجئے گا. لڑنے کیوں آئے ہو؟ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اخبرونی، مجھے بتاؤ، کیا تم مجھ سے طلبگار ہو بقتیل منکم قتلتو، میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کوئی مال لوٹا ہے کہ جس کا مجھ سے حساب لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے کہ جس کا مجھ سے تم کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تم آئے کیوں ہو؟ یعنی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بتاؤ تو صحیح. میرا نسب وہ اپنی جگہ پر، میرے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا وہ بھی چھوڑ دو. مجھے یہ بتاؤ کہ لڑ کیوں رہے ہو مجھ سے؟ میرے خلاف تلوار کیوں اٹھائی ہے تم نے؟ اس پر جواب کوئی نہیں آیا. اور اب امام نے نام بنام لے کر مختلف سرداروں کو مخاطب کیا. اے حجار بن ابجر، اے شبز بن ربی، اے قیس بن اشعث، یزید بن حارث، ان سب کو مخاطب کر کے کہا الم تکتبوا الیہ، کیا تم سب نے مجھے خطوط لکھ کر یہاں پر آنے کی دعوت نہیں دی تھی؟
دیکھیے میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں، وہ خط لکھنے والے کہ جو امام کے ساتھ ہیں، حبیب ابن مزاح کیا کہنا، عابس کیا کہنا، سعید کیا کہنا، یہ سب تو ادھر ہے، مسلم بن اوسجا کیا کہنا، یہ سب ادھر ہے، ان پر کوئی الزام نہیں۔ یہ وہ افراد کہ جو خط لکھ کر یزیدی بن گئے، امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ تم تلواریں لے کر میرے مقابلے پر آ جاؤ۔ امام نے ان کے سامنے اس بات کو حجت تمام کرنے کے لیے پھر بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا۔ امام فرماتے ہیں اتنا کھلا جھوٹ، سبحان اللہ، بلا واللہ لقد فعلتم، اللہ کی قسم تم سب نے خطوط لکھے تھے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اچھا چھوڑو، خط لکھے تھے یا نہیں لکھے تھے، اس کرہتمونی، اگر تمہیں میرا آنا یہاں پر ناپسند ہے تو راستہ چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ تم چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ ہوں، میں کوفہ نہیں جا رہا، میں کسی اور جگہ جا رہا ہوں، ہٹو میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی امن و امان کی جگہ پر چلا جاتا ہوں۔ یہ امام نے اپنے موقف کو پھر ایک مرتبہ دہرایا۔ اس موقع پر قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، یعنی تم سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم یہاں پر مجھ سے کچھ لینے نہیں آئے ہو، یزیدی بن کر یزید کی وکالت کرنے کے لیے آئے ہو۔ پھر تم تو یزیدی بن کر یزید کے ایجنڈے کے تحت آئے ہو نا، تمہارا میرے ساتھ تو ڈائریکٹ کوئی مسئلہ نہیں، تم تو یزیدی بن کر آئے ہو۔ یہ قیس بن اشعث کون ہے؟ یہ قیس بن اشعث کون؟ اگر آپ اس کو نہیں پہچان رہے تو ابھی پہچانیں گے۔ محمد بن اشعث، اگر اس کو بھی آپ نہیں پہچان رہے تو میں ایک اور نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، بالکل پہچانیں گے، جودہ بنت اشعث۔ یہ ایک محمد بن اشعث، جودہ بنت اشعث کو تو آپ سب پہچانتے ہیں۔ محمد بن اشعث یہ وہ ہے کہ جو جناب مسلم بن عقیل کی گرفتاری اور قتل میں آگے آگے تھا۔ امام نے کہا کہ ہاں قیس بن اشعث تم یہ کہہ رہے ہو نا، تم یہ کیوں نہیں کہو گے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ بنی ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے خون کے معاملے میں قصاص کے طلبگار ہیں؟ اور پھر اس کے بعد انت اخو اخی کا، تو اپنے بھائی ہی کا تو بھائی ہے، اتريد ان يطلبك بنو ہاشم باکثر من دم مسلم بن عقیل، بنو ہاشم سے تم چاہتے ہو کہ مسلم بن عقیل کے علاوہ اور بھی بہت سے قصاص تم سے طلب کریں؟ اور پھر امام نے جو جواب دیا، تمہارا مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تمہارا مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، نہ میں نے کسی کو قتل کیا، نہ میں نے کسی کو زخمی کیا، نہ میں نے کسی کا مال لوٹا۔ اب یزیدی بن کر آئے ہو تو سنو، لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، لا اوتیہم بیدی اعطاء الذلیل، میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں رکھوں گا، ولا اقر اقرار العبید، غلام کی طرح سے بیعت نہیں کروں گا۔ بات چیت جی ہاں، اگر چاہو کہ حجت تمام کروں جی ہاں، چاہو تم کو ایجوکیٹ کروں جی ہاں، اگر تم چاہو کہ تم کو نصیحت کروں جی ہاں، تمہیں یہ بتلاؤں کہ ابھی بھی تم کیسے جہنمی بننے سے بچ سکتے ہو جی ہاں، لیکن اگر تم مجھ سے یہ توقع کر رہے ہو، لا اوتیہم بیدی اعطاء الذلیل، میں کسی ذلیل انسان کی طرح سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں رکھوں گا، ولا اقر اقرار العبید، عبید کہتے ہیں غلام کو، میں کسی غلام کی طرح سے کوئی اقرار و اقرار کرنے والا نہیں ہوں۔ فارگیٹ، یہ حسین ابن علی بات کر رہا ہے، یہ بھی وہی موقف ہے جو امام پہلے دن سے کہہ رہے تھے۔ جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام کا وہ جملہ جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہمارے شاعر کا حصہ بن چکا ہے، شعار کا حصہ بن چکا ہے، کہ ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین، بین السلہ والذلہ، یقیناً اس بد نسب نے، جو بد نسب ہی کی اولاد ہے، اس بد نسب نے جو بد نسب ہی کی اولاد ہے، قد رکض بین اثنتین، اس نے میرے سامنے دو آپشنز رکھے ہیں، اثنتین دو، بین السلہ والذلہ، ایک آپشن یہ ہے کہ میں ذلت قبول کروں اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں سلت قبول کروں۔ ذلت آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہیوملیشن، ڈسگریس، بے عزتی، کہ میں اس کو قبول کروں، اور دوسرا آپشن مجھے دیا ہے بین السلہ، کہ میں سلہ قبول کروں۔ سلہ کہتے ہیں تلوار کی آنچ،
تلوار کی ضرب کہ یا میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں، یا میں ذلت کو قبول کروں، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یا جنگ کرو یا ذلیل ہو جاؤ. وَحَيْحَاتْ مِنَّ الذِّلَّةِ، ذلت ہم آل محمد سے دور ہے، ذلت کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہم تک پہنچ سکے. نین برادران عزیز آپ غور فرمائیے گا، حسین ابن علی مزید وضاحت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ذلت اور حسین ابن علی کے لیے یاد رکھو، نہ مجھے قرآن اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت قبول کروں، نہ مصطفیٰ کا فرمان اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت قبول کروں، اور نہ وہ گود جس میں پل کر میں بڑا ہوا ہوں. وہ گود جس میں پل کر میں بڑا ہوا ہوں، اس گود کی حرارت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ذلت کو قبول کروں. خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے حسین ابن علی نے اس موقع پر، وہ قابل توجہ ہے. وہ گود جس میں پل کر میں بڑا ہوا، اس گود کی حرارت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ذلت قبول کروں. اب آپ غور فرمائیے، حسین ابن علی نے تو عزت و ذلت کے دنیاوی معیار کو ٹھکرا دیا. یعنی فرزند رسول اگر آپ قتل ہونے کے لیے تیار ہیں تو آپ کا سر کاٹ لیا جائے گا، یہ ذلت نہیں ہے. آپ کا لاشا پامال ہو جائے گا. آپ کل سن چکے کہ یہ تو ابن زیاد کی انسٹرکشنز میں سے ہے، یہ ذلت نہیں ہے. خیمے جلا دیے جائیں گے، چادریں چھین لی جائیں گی، یہ ذلت نہیں ہے. حسین ابن علی کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی معیار کے مطابق اگر تم اس کو تذلیل سمجھ رہے ہو تو سمجھتے رہو. ان کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ یہ کام کریں، ان کے لیے یہ گناہ کبیرہ ہے کہ وہ یہ کام کریں. صرف حرام اور گناہ کبیرہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے کہ وہ یہ کام کریں. مگر مظلوم کو اس بات میں کیا شرمندگی کہ وہ خدا کی خاطر کسی ظلم پر صبر کر رہا ہے، سرنڈر نہیں کر رہا، ظلم پر صبر کر رہا ہے. سرنڈر کرنا اور بات. اگر میں اس کے سامنے سرنڈر کر دوں تو محل میرے پاس بھی ہو سکتا ہے، نوکر چاکر میرے پاس بھی ہو سکتے ہیں جن کو دیکھ کر تم کہو کہ بڑی عزت ملی. مگر جو خدا کے سامنے ذلیل ہو گیا، اس عزت کا کیا فائدہ؟ اس عزت کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیے گا برادران عزیز، اس پورے سفر کربلا میں نے کچھ وقت آپ کا زیادہ لیا، اس پورے سفر کربلا کے اندر وہ احباب جو پہلے دن سے مجلس کے اندر شریک ہیں، اگر آپ کو یاد ہو میں نے گزارش کی تھی جہالت اور جاہلیت کا فرق، کہ جہاں پر اچھا عنوان لیا جاتا ہے اس کو مطلب غلط پہنائے جاتے ہیں. یہی معاملہ یہاں پر عزت اور ذلت کا بھی تھا. حسین نے اس پورے سفر میں بتایا ہے کہ اسلام اور قرآن کی نظر میں عزت کس کو کہتے ہیں، ذلت کس کو کہتے ہیں. اس آیت کا مطلب کیا باقی رہتا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے. گمان نہ کرنا یعنی تمہارے دل و دماغ میں کہیں یہ خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیاوی معیار ذلت و عزت کے اسیر ہو کر سمجھ رہے ہو ہاں مر گئے. ہم سے پوچھو کہ عزت کیا ہے، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں. مجرم ہے ان تمام مظالم کی وجہ سے کہ جو اس نے کی ہیں، اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. مگر ان کو اگر تم سمجھ رہے ہو کہ خدا کی نظر میں یہ ذلیل ہو گئے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنین میں وہ مردان خدا کے جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا. موقع آیا تو قربانی کے لیے تیار. منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، وہ بھی ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی. وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی. بس برادران عزیز، جب وقت آ گیا تو حسین ابن علی نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے مالک تو گواہ رہنا کہ اب وہ جوان جا رہا ہے. قد برد الیہم غلام اشبہ الناس، جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں. کس سے؟ تیرے نبی محمد مصطفیٰ سے. کننا اذا اشتقنا زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ، جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ تیرے نبی کے چہرے کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کریں. اب وہ میدان میں جا رہا. جیسے ہی علی اکبر نے یہ دعا سنی سمجھ گئے کہ بابا نے مجھے اجازت دے دی. سلام کر کے گھوڑے پر بیٹھ کر جانے لگے. تو حسین کہتے ہیں اکبر کہاں جا رہے؟
کہا بابا آپ نے اجازت دے دی، میں میدان میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے، مبارز طلبی کے لیے۔ حسین کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اجازت دے دی، مگر ماں سے بھی اجازت لے کر آؤ اور پالنے والی پھوپھی سے بھی اجازت لے کر آؤ۔ یہ علامہ اظہر حسن زیدی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب علی اکبر، ہزاروں کی فوج کا مقابلہ کرنا آسان ہے، مگر ماں کو کیسے بتائیں کیا کچھ دیر کے بعد لاشا آنے والا ہے۔ آئے جناب لیلا کے خیمے میں، اور جب پہنچے ہیں وہاں پر تو دیکھا کہ جناب لیلا مصلی بچھا کر نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اپنا سوال بھول گئے، کہنے لگے کہ اماں کون سی نماز ہے کہ جس کے لیے آمادگی کی جا رہی ہے، تیاری کی جا رہی ہے؟ تو جناب لیلا کہتی ہیں کہ اے بیٹا علی اکبر، میں نے ایک منت مانی ہے کہ جب تیرا لاشا آئے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ کب مجھے منت بڑھانے کا موقع ملے گا۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں اماں آپ نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی، میں تو سوچ رہا تھا کہ کیسے آپ کو راضی کروں گا۔ یہی بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ بس اب میں مقتل میں جا رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد میرا لاشا آنے والا ہے۔ لیلا کہتی ہیں بیٹا جلد جا تاکہ میں اپنی منت کو بڑھا سکوں۔ اور اب دوسرے خیمے میں جناب زینب کے پاس آئے اور جناب زینب کی گود میں اپنا سر رکھ دیا، پالنے والی مہربان پھوپھی گود میں سر رکھ دیا۔ جناب زینب پیار سے، جس طرح سے بڑوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگے۔ اور اب جناب علی اکبر پوچھتے ہیں کہ پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب چاہیے۔ کہا بیٹا مقتل ہے، میدان جنگ ہے، تمہیں تو بابا کے پاس ہونا چاہیے، پوچھنا بھی کچھ ہے تو بابا سے پوچھو بیٹا، یہ وقت یہاں پر آنے کا تھوڑی ہے۔ کہا کہ نہیں پھوپھی اماں، آج تک جو پوچھا جو مانگا آپ سے مانگا، اس سوال کا جواب بھی آپ سے چاہیے۔ کہا پوچھو بیٹا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا بس اتنا بتائیے کہ آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا؟ جناب زینب جلال کے عالم میں کھڑی ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگی اکبر بیٹا اتنے سمجھدار ہو کر یہ کیا سوال کیا؟ کہاں فاطمہ زہرا، کہاں زینب؟ کہ زینب تو زہرا کی ایک ادنا کنیز کا نام۔ اور اب اکبر کو موقع مل گیا، وہ کہنے لگے کہ پھوپھی اماں جب معاملہ ایسا ہی ہے نا تو آج ایک کام کیجئے، زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیا۔ جناب زینب سمجھ گئی کہ اکبر تو مجھے اپنی شہادت کے لیے تیار کرنے کی خاطر یہاں پر آئے کہ جاؤ بیٹا میں نے اجازت دی، کسی اور طرح سے پوچھتے تو نہیں معلوم کیا جواب دیتی، مگر اب بولنے کے لیے کچھ میرے پاس باقی نہیں بچا۔ اور اب جب جناب زینب سے اجازت مل رہی تھی، اس دوران بیبیاں جمع ہوتی چلی گئیں۔ جناب لیلا کے خیمے سے آئے، جناب زینب کے خیمے میں، اگلے خیمے میں یا اسی خیمے میں بیبیاں جمع ہوتی چلی گئیں، اور سب بیبیاں آخری مرتبہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ لشکر یزید کا رپورٹر بیان کرتا ہے کہ اتنی دیر کسی اور شہید کو خیمے سے باہر آنے میں نہیں لگی۔ جب علی اکبر باہر آتے تھے کبھی پردے کا خیمہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، باہر آنے کے لیے خیمے کا پردہ پھر اٹھتا اور پھر واپس گر جاتا۔ ہو کیا رہا تھا؟ جب اکبر باہر آنا چاہتی کبھی کوئی پھوپھی آ کر لپٹ جاتی، کبھی کوئی بہن آ کر لپٹ جاتی۔ اے بھائی علی اکبر ایک مرتبہ اور اپنا چہرہ دکھا دیں، آج کے بعد یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں بیویوں یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ آپ نے کیوں کہا کہ یہ آخری مرتبہ ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آج کے بعد یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا؟ آج کے بعد بھی آپ کو یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ آج دوش پر دیکھ رہے ہیں، کل نوکے نیزہ پر دیکھیں گے۔ حسین مظلوم نے آ کر کہا بیبیوں مسافر کا راستہ چھوڑ دو، میرے اکبر کو آنے دو۔ بیبیاں ہٹ گئیں۔ اور اب علامہ زیدی فرماتے ہیں کہ جب علی اکبر باہر آنا چاہ رہے تھے، کونے سے آواز آئی سب سے مل چکے بھیا، کیا اپنے بھائی سے نہیں ملو گے؟ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو نظر آیا کہ بیمار امام کمر کو تھامے ہوئے باہیں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ علی اکبر سید سجاد سے گلے ملے، بغل گیر ہوئے، بھائیوں نے باتیں کی، اور پھر اب اس کے بعد اکبر باہر آئے، گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور میدان میں جانے لگے، مگر جب جا رہے تھے تو احساس ہوا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ حسین ابن علی جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی، حسین کی رفتار بھی بڑھتی جا، محلن 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 محلا،
اے بیٹا اکبر آہستہ، اے بیٹا اکبر آہستہ۔ اکبر نے مڑ کر دیکھا کہ بابا آ رہے ہیں، فرس سے زمین کربلا پر آئے اور کہنے لگے بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی۔ کہا ہاں میرے لال، کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہو تو تجھے اندازہ ہوتا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کس دل سے مرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر جاؤ اکبر، تم پیارے ہو، اسلام تم سے بھی پیارا ہے، اسلام پر میں تم کو قربان کرتا ہوں۔ اکبر میدان میں جانے لگے اور ایک عجیب منظر بنا۔ اکبر ہیں گھوڑے پر، حسین اکبر کا جہاد دیکھنے کے لیے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ حسین ہیں ٹیلے پر، زینب اکبر نظر نہیں آ رہا مگر حسین کو دیکھنے کے لیے آ کر کھڑی ہو گئیں در خیمہ پر، اور لیلا حسین کو نہیں دیکھ پا رہی مگر زینب کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئیں مصلی عبادت پر۔ اکبر گھوڑے پر ہیں، حسین ٹیلے پر ہیں، زینب در خیمہ پر ہیں اور لیلا مصلی عبادت پر ہیں۔ اکبر کی نظریں فوج پر ہیں، حسین کی نظریں اکبر پر ہیں، زینب کی نظریں حسین پر ہیں اور لیلا کی نظریں زینب پر ہیں۔ کچھ دیر کے بعد منظر بدلا، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری اور لیلا شکر کے سجدے میں گری۔ شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ۔ حسین گرے، کھڑے ہوئے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور کہنے لگے ادعونی یا بنیا، اے بیٹا علی اکبر آواز دو، اے بیٹا علی اکبر آواز دو، کچھ دیر کے لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا چکا۔ حسین آواز کے سہارے علی اکبر کے کنارے پہنچے، سرہانے پہنچے اور پھر اس کے بعد اکبر کی جو حالت دیکھی ہے، خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا یہ حال نہ دیکھا ہے۔ اکبر زمین کربلا پر ہیں، سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور حسین ابن علی کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر فکر مت کرو، میں تمہیں خیموں کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اور جب اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا پائے تو کہنے لگے بیٹا علی اکبر تم بھی تو باپ کی کچھ مدد کرو۔ کہا بابا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، اور حسین پوچھتے ہیں بیٹا یہ دوسرا ہاتھ؟ کہا بابا یہ ہاتھ میں اپنے سینے سے نہیں ہٹانا چاہتا۔ کیا وجہ ہے میرے لال، کیوں یہ ہاتھ نہیں ہٹانا چاہتے؟ کہ بابا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ حسین ابن علی نے یہ سنا تو اکبر کو زمین کربلا پر رکھا اور کہا اکبر تجھے معلوم ہے تیرا باپ کتنا صابر ہے؟ تجھے معلوم ہے تیرا باپ کتنا صابر ہے؟ مجھے بتا کیا چھپا رہا ہے؟ یہ اپنا ہاتھ سینے سے ہٹا۔ اکبر نے جب سینے سے ہاتھ ہٹایا تو حسین نے برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل ملاحظہ کیا جو کلیجے میں اٹکا ہوا ہے، اور اب حسین ابن علی کہتے ہیں اے اکبر بس اتنی سی بات؟ گھٹنوں کے بل زمین کربلا پر بیٹھے اور اکبر کو اس طرح سے سنبھالا کہ ایک ہاتھ برچھی کے پھل پر ہے، ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا یا علی مدد، اور کلیجے میں موجود برچھی کے پھل کو کھینچا، اور جب کلیجے میں موجود پھل کو کھینچا تو اکبر کا جسم لرزا۔ اکبر کا جسم لرزنا تھا، زمین کربلا کو لرزہ طاری ہوا، خیموں میں زلزلہ آیا، اور ایسے موقع پر جناب زینب نے ندا دی بھیا تجھ اکیلے سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جائے گا، میں مدد کو آتی ہوں۔ اور اس وقت حسین کہتے ہیں زینب میرے جیتے جی کم سے کم یہاں مت آنا، تیرے پردے پر میرا اکبر قربان۔ برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا،
وہ سوالا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کرو جی کر ہے علی اکبر کہتی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر
ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری مئی یا سر پٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر میری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری مئی یا سر پٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر 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 ماں دے گی صدائے علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری مئی یا سر پٹ کر ہائے ہائے علی اکبر 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 سر پہ اگر سہرا سجانا ہاتھ میں کنگن حسین